السلام علیکم دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ عام حالات میں پیدا ہو کر بھی غیر معمولی کیوں بن جاتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگ دن رات مصروف رہتے ہیں مگر آگے نہیں بڑھتے، اور کچھ لوگ کم کام کر کے بھی بڑی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں؟ کیا راز ہے ان لوگوں کے پیچھے؟ دوستوں، آج ہم ایک ایسی کتاب کی بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف صبح جلدی اٹھنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب آپ کو سکھاتی ہے کہ زندگی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ کتاب کا نام ہے دی 5 AM کلب۔ رابن شرما کی یہ کتاب ہے۔ یہ صرف ایک روٹین نہیں، یہ ایک لائف سسٹم ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر کامیابی کو پیسے سے جوڑ دیتے ہیں، بڑی گاڑی، بڑا گھر، بینک بیلنس۔ لیکن کیا واقعی کامیابی یہی ہے؟ کتاب میں ایک بزنس مین کا کردار ہے۔ وہ بہت امیر ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، مگر وہ خوش نہیں ہے۔ وہ پریشان ہے، اس کی صحت خراب ہے، اس کا ذہن بکھرا ہوا ہے۔ یہ ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے: اگر آپ کے پاس دولت ہے مگر سکون نہیں، تو آپ کامیاب نہیں ہیں۔ کہانی کا آغاز۔ دوستوں، کہانی شروع ہوتی ہے ایک سیمینار سے۔ ایک نوجوان لڑکی جو آرٹسٹ ہے، بے روزگار ہے مگر باصلاحیت ہے۔ دوسرا کردار ایک امیر مگر ذہنی دباؤ کا شکار بزنس مین ہے۔ دونوں ایک سیمینار میں شرکت کرتے ہیں، جہاں ایک عجیب سا شخص اسٹیج پر آتا ہے۔ وہ بظاہر عام لگتا ہے، مگر اس کی باتوں میں گہرائی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر تم اپنی صبح کو جیت گئے تو تم نے اپنی زندگی جیت لی۔ یہ جملہ پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ صبح کیوں اہم ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ صبح کیسے شروع کرتے ہیں؟ آنکھ کھلتے ہی موبائل، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، خبریں، جلدی جلدی تیار ہونا، بھاگ دوڑ۔ نتیجہ، دن شروع ہونے سے پہلے ہی دماغ تھک جاتا ہے۔ رابن شرما کہتے ہیں، صبح کا پہلا گھنٹہ آپ کے پورے دن کا معیار طے کرتا ہے۔ اگر آپ نے صبح اپنے ذہن کو سکون، فوکس اور طاقت دی تو دن بھر آپ مضبوط رہیں گے۔ عام اور غیر معمولی انسان میں فرق۔ غیر معمولی لوگ عام کام نہیں کرتے، وہ عام کام غیر معمولی انداز میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، عام شخص صبح 8 بجے اٹھتا ہے، کامیاب شخص صبح 5 بجے اٹھتا ہے۔ فرق صرف 3 گھنٹے کا ہے، مگر یہی 3 گھنٹے سال میں تقریباً 1000 گھنٹے بنتے ہیں۔ 1000 گھنٹے اضافی محنت، سیکھنے اور ترقی کے ہیں۔ سوچیں، اگر آپ روز 3 گھنٹے خود پر لگائیں تو 1 سال میں آپ کہاں ہوں گے؟ وکٹم مائنڈ سیٹ بمقابلہ لیڈر مائنڈ سیٹ۔ کتاب میں ایک اور اہم تصور ہے: وکٹم مائنڈ سیٹ یعنی حالات کو الزام دینا، لیڈر مائنڈ سیٹ یعنی ذمہ داری لینا۔ وکٹم کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں، لیڈر کہتا ہے میں وقت بناؤں گا۔ وکٹم کہتا ہے میں تھکا ہوا ہوں، لیڈر کہتا ہے میں نظم و ضبط پیدا کروں گا۔ کمفرٹ زون سب سے بڑا دشمن۔ ہم سب کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں: گرم بستر، آرام دہ نیند، سوشل میڈیا، آسان راستہ۔ لیکن ترقی ہمیشہ کمفرٹ زون کے باہر ہوتی ہے۔ صبح 5 بجے اٹھنا مشکل ہے، لیکن یہی مشکل آپ کو مضبوط بناتی ہے۔ سیلف ماسٹری کیا ہے؟ کتاب کا مرکزی پیغام ہے: سیلف ماسٹری از دا DNA آف ماسٹری۔ اگر آپ خود پر قابو پا لیں تو دنیا پر قابو پا سکتے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنا دراصل اپنی خواہشات پر قابو، اپنی سستی پر قابو، اپنے بہانوں پر قابو کا نام ہے۔ دماغ کی سائنسی حقیقت: صبح کے وقت دماغ سب سے زیادہ تخلیقی ہوتا ہے، کیونکہ ڈسٹریکشن کم ہوتی ہیں، ذہن صاف ہوتا ہے، ماحول پرسکون ہوتا ہے۔ اسی لیے بڑے مصنف، مفکر، ایتھلیٹس اور بزنس لیڈرز صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ ایک اہم سوال آپ خود سے پوچھیں: کیا میں اپنی زندگی خود چلا رہا ہوں یا حالات مجھے چلا رہے ہیں؟ اگر آپ الارم اسنوز کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنی کمزوری کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ہر اسنوز آپ کے ارادے کو کمزور کرتا ہے۔ تبدیلی کیسے شروع ہوتی ہے؟ تبدیلی اچانک نہیں آتی، یہ چھوٹے روزانہ فیصلوں سے آتی ہے۔ کل سے نہیں، اگلے مہینے سے نہیں، آج سے۔ یہ صرف تعارف تھا۔ اب ہم بات کریں گے 5
AM فلسفہ کی مکمل سائنسی اور عملی وضاحت۔ ہم سیکھیں گے وکٹری ہاور کیا ہے، 20-20-20 رول کیا ہے، صبح کے پہلے گھنٹے کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو یہ سیریز مکمل دیکھیں۔ یاد رکھیں، کامیاب لوگ مختلف نہیں ہوتے، وہ اپنے دن کا آغاز مختلف کرتے ہیں۔ دوستوں، پچھلے حصے میں ہم نے سیکھا اور سمجھا کہ صبح کیوں اہم ہے۔ آج ہم اس راز کو کھولنے جا رہے ہیں جو اس پوری کتاب کا دل ہے۔ وہ راز ہے 5 AM فلسفہ۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر صبح 5 بجے ہی کیوں؟ 6 کیوں نہیں؟ 7 کیوں نہیں؟ رابن شرما کہتے ہیں صبح 5 بجے کا وقت وہ دروازہ ہے جو عام لوگوں اور غیر معمولی لوگوں کے درمیان کھلتا ہے۔ صبح 5 بجے کی خاموشی طاقت۔ ذرا تصور کریں کہ صبح 5 بجے کی خاموش طاقت۔ باہر خاموشی ہے، فون نہیں بج رہا، نوٹیفیکیشن نہیں آ رہے، کوئی مطالبہ نہیں کر رہا۔ یہ وقت صرف آپ کا ہے۔ دن کے باقی اوقات میں دنیا آپ سے کچھ مانگتی ہے، لیکن صبح 5 بجے آپ دنیا سے کچھ لیتے ہیں۔ یہ وقت خود کی تعمیر کا ہے، دماغ کی کیمسٹری۔ اب بات کرتے ہیں سائنس کی۔ جب آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں چند اہم تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ کولیسٹرول کم ہوتا ہے، ڈوپامین بڑھتا ہے، سیروٹونن پیدا ہوتا ہے، اینڈورفنز بنتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں آپ کا دماغ زیادہ خوش، زیادہ فوکسڈ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایلیٹ ایتھلیٹس، فوجی افسران اور کامیاب لیڈرز صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ دماغ کو کیسے ٹرین کرنا ہے۔ وکٹری ہاور کیا ہے؟ رابن شرما صبح 5 بجے سے 6 بجے کے وقت کو کہتے ہیں وکٹری ہاور، یعنی فتح کا گھنٹہ۔ یہ 1 گھنٹہ پورے دن کی بنیاد رکھتا ہے۔ اگر یہ گھنٹہ جیت لیا تو دن جیت لیا، اگر یہ گھنٹہ ہار گئے تو دن بکھر گیا۔ وکٹری ہاور کے 3 حصے۔ یہ گھنٹہ 3 برابر حصوں میں تقسیم ہے: 20 منٹ موو، 20 منٹ ریفلیکٹ، 20 منٹ گرو۔ اب ہم ہر حصے کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ موو، جو کہ 20 منٹ کا ہے، صبح 5 بجے سے 5:20 تک۔ یہ وقت جسم کے لیے ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں میں صبح تھکا ہوا ہوتا ہوں، میں ورزش نہیں کر سکتا، لیکن یہی تو مقصد ہے۔ جب آپ سستی کے خلاف حرکت کرتے ہیں تو آپ اپنی کمزوری پر وار کرتے ہیں۔ پسینہ بہائیں، دوڑ لگائیں، جمپنگ جیکس کریں، یوگا کریں، سورج نمسکار کریں یا صرف نیز چہل قدمی کریں۔ اصل مقصد ہے دل کی دھڑکن تیز ہو، پسینہ نکلے۔ کیونکہ جسم کی حرکت ذہن کو بیدار کرتی ہے۔ آپ کا دماغ کہتا ہے آج کا دن طاقتور ہوگا۔ ڈسپلن، فریڈم۔ یہاں ایک اہم جملہ یاد رکھیں، نظم و ضبط غلامی نہیں، آزادی ہے۔ اگر آپ صبح اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ پورا دن کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ ریفلیکٹ اگلے 20 منٹ کا ہے، جو کہ 5:20 سے 5:40 تک ہے۔ اب جسم گرم ہو چکا ہے، اب باری ہے ذہن اور روح کی۔ یہ وقت ہے خاموشی کا، سوچنے کا، دعا کا، شکر کا۔ آپ کر سکتے ہیں میڈیٹیشن، قرآن کی تلاوت، نماز، جرنل لکھنا، اپنے مقاصد پڑھنا۔ یہ حصہ آپ کو اندر سے مضبوط بناتا ہے، یا آپ کو یاد دلاتا ہے آپ کون ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے۔ اکثر لوگ پورا دن گزار دیتے ہیں مگر انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیوں دوڑ رہے ہیں۔ ریفلیکٹ کا وقت سمت دیتا ہے۔ جرنلنگ کی طاقت۔ ہر صبح 3 چیزیں لکھیں۔ میں کس چیز کے لیے شکر گزار ہوں؟ آج کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ میں کس قسم کا انسان بننا چاہتا ہوں؟ یہ 3 سوال آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ تیسرا حصہ گرو، آخری 20 منٹ کا ہے، جو کہ 5:40 سے 6 بجے تک۔ اب باری ہے ترقی کی۔ یہ وقت ہے سیکھنے کا۔ روز 20 منٹ کتاب پڑھیں یا آڈیو بک سنیں، یہ نئی مہارت سیکھیں۔ اگر آپ روز 20 منٹ پڑھتے ہیں تو سال میں تقریباً 30 کتابیں مکمل ہو سکتی ہیں۔ سوچیں، اگر آپ اگلے 5 سال میں 150 کتابیں پڑھ لیں تو آپ کا ذہن کہاں ہوگا؟ عام لوگ کیوں ناکام رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود پر وقت نہیں لگاتے۔ وہ دوسروں کے خوابوں پر کام کرتے ہیں مگر اپنے خوابوں کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ 5 AM کلب کہتا ہے 5 AM کلب کہتا ہے پہلے اپنے اوپر کام کرو، پھر دنیا پر کام کرو۔ 66
66 दिन का उसूल शुरू में मुश्किल होगा। पहले 10 दिन जिस्म बगावत करेगा, पहले 20 दिन दिमाग बहाने बनाएगा, पहले 40 दिन थकन महसूस होगी। लेकिन अगर आप 66 दिन तक जारी रखें तो ये आपकी नई शनाख्त बन जाएगी। आइडेंटिटी शिफ्ट, असल तब्दीली आदत से नहीं शनाख्त से आती है। ये न कहें मैं जल्दी उठने की कोशिश कर रहा हूँ, कहें मैं वो इंसान हूँ जो सुबह 5 बजे उठता है। जब शनाख्त बदलती है तो रवैया खुद बदल जाता है। एक हकीकत, सुबह 5 बजे उठना मुश्किल है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना इससे ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप आसानी चाहते हैं तो आम रहें, अगर आप अज़मत चाहते हैं तो कुर्बानी दें। दोस्तों, विक्ट्री हावर 1 घंटा नहीं, ये एक फ़लसफ़ा है। ये ख़ुद पर सरमायाकारी है, ये ख़ुद से मोहब्बत है, ये ख़ुद को अपग्रेड करना है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे डिसिप्लिन की गहराई, आदत साजी का मुकम्मल सिस्टम और कंफर्ट जोन तोड़ने की नफ्सियात। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को संजीदगी से फॉलो करें। याद रखें, कामयाबी किस्मत से नहीं रूटीन से बनती है। दोस्तों, सुबह 5 बजे उठना सिर्फ अलार्म लगाने का नाम नहीं है, ये दरअसल एक जंग है। किसके खिलाफ? अपनी सुस्ती के खिलाफ, अपने बहानों के खिलाफ, अपने कंफर्ट जोन के खिलाफ। और आज हम इसी जंग की बात करेंगे। आदत कैसे बनती है? रॉबिन शर्मा कहते हैं, आपकी ज़िंदगी आपके रोज़मर्रा आदतों का अक्स है। अगर आप रोज़ देर से उठते हैं तो सुस्ती आपकी शख्सियत बन जाएगी। अगर आप रोज़ डिसिप्लिन इख्तियार करते हैं तो मजबूती आपकी शनाख्त बन जाएगी। लेकिन सवाल ये है, आदत बनती कैसे है? आदत के 3 मरहले। हर नई आदत 3 मरहलों से गुजरती है। पहला मरहला तबाही का मरहला होता है। शुरू के दिनों में सब कुछ मुश्किल लगता है। जिस्म कहता है सो जाओ, दिमाग कहता है कल से शुरू करेंगे। ये मरहला सबसे तकलीफ देह होता है, क्योंकि आप पुरानी आदत तोड़ रहे होते हैं। दूसरा मरहला इंस्टॉलेशन का मरहला होता है। अब आपका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होने लगता है। नींद जल्द आने लगती है, सुबह उठना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन अभी भी मुकम्मल मज़ा नहीं आता। तीसरा मरहला इंटीग्रेशन का मरहला होता है। ये वो मरहला है जहां आदत आपकी शख्सियत बन जाती है। अब आप सुबह 5 बजे उठते हैं और आपको अजीब नहीं लगता, ये आपकी शनाख्त बन चुकी होती है। 66 दिन का उसूल, साइंस कहती है कि नई आदत मुकम्मल तौर पर मजबूत होने में तकरीबन 66 दिन लगते हैं। पहले 10 दिन सबसे मुश्किल, पहले 30 दिन जहनी लड़ाई, पहले 50 दिन जिस्मानी थकन, 66 दिन नई शनाख्त। लिहाजा अगर आपने 5 दिन बाद हार मान ली तो आपने ख़ुद को मौका ही नहीं दिया। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन जज्बात के ख़िलाफ़ फ़ैसला लेने का नाम है। जब दिल कहे आज नहीं और आप कहें आज ही, ये है डिसिप्लिन। मोटिवेशन झूठ है। मोटिवेशन अच्छी चीज़ है लेकिन आर्जी है। आप हमेशा मोटिवेशन नहीं रह सकते, आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते। लेकिन डिसिप्लिन वो आपको तभी उठाता है जब दिल नहीं चाहता। कंफर्ट जोन सबसे बड़ा जाल। हमें आराम पसंद है, गर्म बिस्तर, नरम तकिया, सुकून। लेकिन कंफर्ट जोन तरक्की का दुश्मन है। हर बार जब आप मुश्किल काम करते हैं आपका दिमाग मजबूत होता है। हर बार जब आप आसानी चुनते हैं आप कमज़ोर होते हैं। पेन बैरियर कामयाब किताब में एक तस्वुर है। पेन बैरियर, हर इंसान के अंदर एक दर्द की हद होती है। जब हम थक जाते हैं तो दिमाग हमें रोकने को कहता है, लेकिन हकीकत यह है हम अपनी असल सलाहियत का सिर्फ 40% इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसी दर्द की दीवार को तोड़ दें तो आपकी असल ताकत सामने आती है। इलीट माइंडसेट। इलीट लोग क्या मुख्तलिफ करते हैं? वो अपनी ज़िंदगी को संजीदगी से लेते हैं। वो सोशल मीडिया के ग़ुलाम नहीं होते, वो नोटिफिकेशन के ग़ुलाम नहीं होते, वो हालात के ग़ुलाम नहीं होते, वो अपनी सुबह के मालिक होते हैं। फोकस की ताकत। आज का सबसे बड़ा मसला है डिस्ट्रैक्शन। हम एक वक्त में 5 काम करते हैं और कोई काम मुकम्मल नहीं करते। इलीट परफॉर्मर्स क्या करते हैं? डीप वर्क। एक वक्त में एक काम मुकम्मल तवज्जो के साथ। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक आपका दिमाग डीप वर्क के लिए बेहतरीन होता है। आइडेंटिटी शिफ्ट। असल राज ये है, अपनी शनाख्त बदलें। ये न कहें मैं कोशिश कर रहा हूँ, कहें मैं वो शख्स हूँ जो डिसिप्लिन्ड है। मैं वो शख्स हूँ जो सुबह जल्दी उठता है। मैं वो शख्स हूँ जो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल रखता है। जब शनाख्त बदलती है तो रवैया खुद ब खुद बदल जाता है। माहौल की ताकत।
اگر آپ رات 12 بجے تک موبائل استعمال کریں گے تو صبح 5 بجے نہیں اٹھ سکیں گے، لہٰذا ماحول بدلیں۔ رات 10 بجے موبائل بند، کمرہ تاریک، الارم دور رکھیں، سونے سے پہلے کتاب پڑھیں۔ کامیابی ماحول سے بنتی ہے، ارادے سے نہیں۔ چھوٹی جیتوں کی طاقت۔ صبح 5 بجے اٹھنا ایک چھوٹی جیت ہے، مگر یہ حقیقت پورے دن کا اعتماد بڑھا دیتی ہے۔ آپ کا دماغ کہتا ہے میں مضبوط ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ یہی اعتماد زندگی بدلتا ہے۔ خود سے سوال، کیا آپ واقعی بدلنا چاہتے ہیں یا صرف ویڈیوز دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں؟ تبدیلی معلومات سے نہیں، عمل سے آتی ہے۔ عملی چیلنج، آج سے اگلے 30 دن صبح 5 بجے اٹھیں۔ 20-20 رول فالو کریں۔ سوشل میڈیا صبح 8 بجے سے پہلے نہ کھولیں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ اپنی زندگی میں واضح فرق دیکھیں گے۔ دوستوں، ڈسپلن مشکل ہے لیکن پچھتاوا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ آپ آج درد برداشت کریں گے یا کل پچھتاوا، انتخاب آپ کا ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے اعلیٰ کارکردگی کا مکمل سسٹم، ذہنی وضاحت، وقت کی حفاظت اور اپنی زندگی کو ڈیزائن کرنے کا طریقہ۔ یاد رکھیں، کامیاب لوگ قسمت کے منتظر نہیں رہتے، وہ صبح 5 بجے اٹھ کر قسمت بناتے ہیں۔ دوستوں، صبح 5 بجے اٹھنا ایک عادت ہے، ڈسپلن ایک طاقت ہے، لیکن سوال یہ ہے ان سب کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف جلدی اٹھنا ہی کامیابی ہے؟ نہیں، اصل مقصد ہے ہائی پرفارمنس، یعنی اعلیٰ درجے کی کارکردگی۔ اور آج ہم سیکھیں گے کہ اپنی زندگی کو اتفاق پر نہیں بلکہ ڈیزائن پر کیسے چلانا ہے۔ مصروف ہونا اور مؤثر ہونا، فرق سمجھیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ پورا دن مصروف رہتے ہیں، میٹنگز، کالز، پیغامات، سوشل میڈیا، دوڑ دھوپ، لیکن دن کے آخر میں سوال یہ ہے، کیا واقعی کچھ اہم حاصل ہوا؟ مصروف ہونا کامیابی نہیں ہے، مؤثر ہونا کامیابی ہے۔ ہائی پرفارمنس ہر کام نہیں کرتے، وہ صرف اہم کام کرتے ہیں۔ 90-91 رول، رابن شرما ایک طاقتور اصول بتاتے ہیں۔ اگلے 90 دن تک ہر روز پہلے 90 منٹ صرف ایک اہم ترین مقصد پر کام کریں۔ کوئی فون نہیں، کوئی سوشل میڈیا نہیں، کوئی ڈسٹریکشن نہیں، صرف ایک مقصد۔ سوچیں، اگر آپ 90 دن تک روزانہ 1.5 گھنٹے اپنے سب سے بڑے خواب پر کام کریں تو کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ وقت کی حفاظت، اپنا وقت شیڈول کرتے ہیں۔ ہائی پرفارمنس اپنا وقت شیڈول کرتے ہیں۔ ٹائم بلاکنگ، وقت کی حفاظت، وہ کہتے ہیں جو شیڈول نہیں ہوتا وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے لکھا نہیں کہ صبح 6 سے 7 ورزش ہے تو 90% امکان ہے کہ آپ نہیں کریں گے۔ لہٰذا اپنا دن بلاکس میں تقسیم کریں۔ مثال 5-6 وکٹری ہاور، 6-8 ڈیپ ورک، 8-9 تیاری، 5-9 کام، شام، خاندان، سیکھنا۔ یہ سادہ سسٹم آپ کو بکھرنے سے بچاتا ہے۔ ڈیپ ورک، گہرے کام کی طاقت۔ آج کی دنیا میں سب سے قیمتی مہارت ہے گہری توجہ۔ ہماری توجہ 10 سیکنڈ سے بھی کم رہ گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن، سوشل میڈیا، مختصر ویڈیوز، یہ سب دماغ کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ہائی پرفارمنس کیا کرتے ہیں؟ وہ روز کچھ وقت مکمل خاموشی میں صرف ایک کام پر لگاتے ہیں۔ یہی ڈیپ ورک ہے۔ صبح کا وقت اس کے لیے بہترین ڈیجیٹل منیمالزم ہے۔ اگر آپ واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیجیٹل کنٹرول حاصل کرنا ہوگا۔ صبح 8 بجے سے پہلے سوشل میڈیا نہیں، رات سونے سے پہلے موبائل نہیں، نوٹیفیکیشن بند۔ کیونکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کی توجہ چرا لیتا ہے، اور توجہ طاقت، توانائی کا نظام، انرجی مینجمنٹ۔ کامیابی وقت کے انتظام سے نہیں، توانائی کے انتظام سے آتی ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو 10 گھنٹے بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ پرجوش ہیں تو 2 گھنٹے بھی کافی ہیں۔ لہٰذا نیند پوری کریں، صحت مند غذا، ورزش، پانی زیادہ، منفی لوگوں سے دوری۔ ہائی پرفارمنس کا یہ سب حصہ ہے۔ اپنی زندگی کو ڈیزائن کریں۔ زیادہ تر لوگ زندگی کو ہونے دیتے ہیں، لیکن کامیاب لوگ زندگی کو بناتے ہیں۔ ہر اتوار 30 منٹ نکالیں اور اگلے ہفتے کی منصوبہ بندی کریں۔ خود سے پوچھیں، اس ہفتے کی 3 اہم کامیابیاں کیا ہوں گی؟ اگر آپ صرف 3 اہم کام مکمل کر لیں تو ہفتہ کامیاب ہے۔ عظیم لوگ سادہ اصول اپناتے ہیں۔ کامیابی پیچیدہ نہیں ہے، یہ چند سادہ اصولوں کا نتیجہ ہے۔ جلدی اٹھنا، صحت کا خیال، مسلسل سیکھنا،
ڈسپلن، فوکس، لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ سادگی پر عمل نہیں کرتے۔ ٹوئن سائیکل آف ایلیٹ پرفارمنس۔ رابن شرما کہتے ہیں انسان 90 منٹ تک مکمل فوکس رکھ سکتا ہے، اس کے بعد دماغ کو آرام چاہیے، لہذا 90 منٹ کام، 20 منٹ آرام۔ یہ سائیکل دن میں کئی بار دہرائیں۔ یہ طریقہ آپ کو تھکن سے بچاتا ہے اور پیداواریت بڑھاتا ہے۔ کامیابی کا فارمولہ: کلیئرٹی، انرجی، ڈسپلن، سکسس۔ وضاحت، توانائی، ڈسپلن۔ اگر آپ کو معلوم ہے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس توانائی ہے اور آپ ڈسپلنڈ ہیں تو کامیابی یقینی ہے۔ خوف کا سامنا، ہائی پرفارمنس ڈرتے نہیں، ڈرتے ہیں لیکن وہ ڈر کے باوجود عمل کرتے ہیں۔ ڈر ترقی کا اشارہ ہے۔ اگر کوئی کام آپ کو ڈرا رہا ہے تو غالباً وہی آپ کی ترقی کا راستہ ہے۔ اپنی صبح کا احترام کریں، صبح کا وقت مقدس سمجھیں۔ یہ وقت کسی کو مت دیں، نہ فون کو، نہ سوشل میڈیا کو، نہ غیر ضروری باتوں کو۔ یہ وقت صرف آپ کے خوابوں کا ہے۔ عملی پلان: کل سے صبح 5 بجے اٹھیں، وکٹری ہاور مکمل کریں، پہلے 90 منٹ اپنے اہم مقصد پر لگائیں، سوشل میڈیا کنٹرول کریں، ہفتہ وار پلاننگ شروع کریں۔ 30 دن بعد آپ خود کو پہچان نہیں سکیں گے۔ دوستوں، زندگی اتفاق سے بہتر نہیں ہوتی، زندگی ڈیزائن سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی صبح ڈیزائن کر لی تو آپ نے اپنی قسمت ڈیزائن کر لی۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے ذہنی مضبوطی، خوف پر قابو اور عظیم لوگوں کی اندرونی نفسیات۔ یاد رکھیں، آپ عام پیدا ہو سکتے ہیں مگر غیر معمولی بننا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستوں، کامیابی صرف روٹین سے نہیں آتی، کامیابی صرف جلدی اٹھنے سے نہیں آتی۔ اصل فرق ذہن میں ہوتا ہے۔ ایک ہی حالات میں ایک شخص ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرا شخص مضبوط ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ مختلف ہوتا ہے، اور آج ہم اسی ذہنی طاقت کی بات کریں گے۔ ذہنی مضبوطی کیا ہے؟ ذہنی مضبوطی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو درد محسوس نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے آپ درد کے باوجود آگے بڑھتے رہیں گے۔ جب نیند آئے پھر بھی اٹھیں گے، جب دل نہ چاہے پھر بھی کام کریں گے، جب لوگ مذاق اڑائیں پھر بھی اپنے راستے پر رہیں گے۔ مائنڈ سیٹ یہی ہے۔ خوف سب سے بڑا دشمن۔ ہر انسان کے اندر خوف ہوتا ہے، ناکامی کا خوف، لوگوں کی رائے کا خوف، غریب رہ جانے کا خوف، تنقید کا خوف۔ لیکن ایک حقیقت یاد رکھیں، خوف اکثر حقیقت نہیں ہوتا، صرف تصور ہوتا ہے۔ دماغ آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ خطرے سے روکتا ہے، لیکن ترقی ہمیشہ خطرے کے پار ہوتی ہے۔ توڑنا کیوں ضروری ہے؟ کمفرٹ زون توڑنا کیوں ضروری ہے؟ کمفرٹ زون وہ جگہ ہے جہاں آپ محفوظ تو ہوتے ہیں مگر ترقی نہیں کرتے۔ ہر بار جب آپ صبح 5 بجے اٹھتے ہیں آپ کمفرٹ زون توڑتے ہیں۔ ہر بار جب آپ مشکل کام کرتے ہیں آپ کا دماغ طاقتور ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم میں وزن اٹھانا، پٹھے درد کرتے ہیں مگر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ذہن بھی ایسا ہی ہے۔ 4 اندرونی دشمن۔ رابن شرما کے فلسفے کے مطابق انسان کے اندر 4 دشمن ہوتے ہیں: شک، خوف، سستی، بہانے۔ اگر آپ نے ان چاروں کو شکست دے دی تو دنیا آپ کو نہیں روک سکتی۔ سیلف رسپیکٹ اور صبح کا تعلق۔ جب آپ صبح الارم بند کر کے دوبارہ سو جاتے ہیں تو آپ اپنے وعدے کو توڑتے ہیں۔ جب آپ اٹھ جاتے ہیں تو آپ خود کو عزت دیتے ہیں۔ سیلف رسپیکٹ چھوٹے فیصلوں سے بنتی ہے اور صبح 5 بجے اٹھنا آپ کی خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے۔ منفی لوگوں سے دوری۔ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں ویسے ہی بنتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد لوگ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، یہ مشکل ہے، یہ فضول ہے، تو آپ بھی ویسے ہی سوچنے لگیں گے۔ ایلیٹ لوگ ماحول بدلتے ہیں یا خود ماحول بن جاتے ہیں۔ پین گروتھ۔ زندگی میں 2 طرح کا درد ہوتا ہے: ڈسپلن کا درد، پچھتاوے کا درد۔ ڈسپلن کا درد عارضی ہے، پچھتاوے کا درد مستقل ہے۔ آپ آج صبح اٹھنے کا درد برداشت کریں یا کل ناکامی کا پچھتاوا، انتخاب آپ کا ہے۔ اندرونی آواز کو کنٹرول کریں۔ ہم سب کے اندر ایک آواز ہوتی ہے جو کہتی ہے تم نہیں کر سکتے، تم عام ہو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ یہ آواز آپ کا دشمن ہے، اسے بدلیں۔ روز صبح خود سے کہیں میں مضبوط ہوں، میں ڈسپلنڈ ہوں، میں اپنی زندگی بدل سکتا ہوں۔ یہ خود کلامی آپ کا دماغ پروگرام کرتی ہے۔ ویژولائزیشن کی طاقت۔ ہر صبح اپنے آپ کو تصور کریں، آپ کامیاب ہیں، آپ صحت مند ہیں، آپ پر اعتماد ہیں۔ دماغ حقیقت اور تصور میں فرق نہیں کرتا۔ اگر آپ مثبت تصویر بنائیں گے تو دماغ اسی سمت میں کام کرے گا۔ عظیم لوگ کیسے سوچتے ہیں؟
ایلیٹ لوگ نتائج سے زیادہ عمل پر فوکس کرتے ہیں، مشکلات کو موقع سمجھتے ہیں، تنقید سے سیکھتے ہیں، وقت کی قدر کرتے ہیں، وہ انتظار نہیں کرتے، وہ آغاز کرتے ہیں۔ مستقل مزاجی کامیابی کسی ایک دن کی محنت نہیں، یہ روزانہ چھوٹے قدموں کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ 1% روز بہتر ہوں تو 1 سال میں آپ 37 گنا بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہی کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے۔ اپنے معیار بلند کریں، زندگی آپ کو وہی دیتی ہے جو آپ برداشت کرتے ہیں۔ اگر آپ سستی برداشت کرتے ہیں تو سستی ملے گی۔ اگر آپ عظمت کا معیار رکھتے ہیں تو آپ خود کو مجبور کریں گے۔ بہتر بننے سے اپنے لیے اعلیٰ معیار طے کریں۔ تنقید سے نمٹنا، جب آپ بدلنا شروع کریں گے تو لوگ بات کریں گے، کہیں گے ڈرامہ کر رہا ہے، زیادہ موٹیویٹڈ بن رہا ہے، لیکن یاد رکھیں جو لوگ خود نہیں بدلتے وہ دوسروں کی تبدیلی سے پریشان ہوتے ہیں۔ آپ خاموشی سے عمل کریں، نتائج خود بولیں گے۔ اپنی صبح کو مقدس بنائیں، صبح کا وقت عبادت جیسا سمجھیں۔ یہ وقت آپ کے اور آپ کے مستقبل کے درمیان ہے، کسی کو اس میں مداخلت نہ کرنے دیں۔ عملی چیلنج: اگلے 30 دن صبح 5 بجے ورزش، غور و فکر، مطالعہ، سوشل میڈیا کنٹرول، ہفتہ وار پلاننگ، اور ہر دن اپنے آپ سے ایک سوال: کیا میں آج کل سے بہتر ہوں؟ دوستوں، آپ کے اندر وہ طاقت موجود ہے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں، لیکن وہ طاقت آرام میں نہیں نکلے گی، وہ طاقت جد و جہد میں نکلے گی۔ اگر آپ صبح کو جیت گئے تو آپ خوف کو جیت لیں گے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کامیابی کا مکمل 90 دن کا ٹرانسفارمیشن پلان اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدلنے کا عملی سسٹم۔ یاد رکھیں، عظمت کسی کو تحفے میں نہیں ملتی، عظمت کمائی جاتی ہے۔ دوستوں، اب تک ہم نے فلسفہ سمجھا، روٹین سمجھا، ڈسپلن سمجھا، ذہنی مضبوطی سمجھ لی، لیکن اب سب سے اہم سوال: عمل کیسے شروع کریں؟ کیونکہ علم اگر عمل میں نہ آئے تو وہ صرف معلومات رہ جاتا ہے۔ آج میں آپ کو دوں گا ایک مکمل 90 دن کا ٹرانسفارمیشن پلان۔ اگر آپ نے اسے سنجیدگی سے فالو کر لیا تو 3 مہینے بعد آپ خود کو پہچان نہیں سکیں گے۔ مرحلہ نمبر 1: تیاری۔ 0 ڈے شروع کرنے سے پہلے تیاری ضروری ہے۔ آج ہی یہ کام کریں، سونے کا وقت مقرر کریں، رات 10 بجے موبائل سونے سے 1 گھنٹے پہلے بند، الارم موبائل سے دور رکھیں، ایک ڈائری اور کتاب تیار رکھیں، اپنے سب سے بڑے مقصد کو لکھیں۔ یہ تیاری آپ کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ مرحلہ نمبر 2: فاؤنڈیشن فیز۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوگا۔ مقصد صرف ایک ہے: مستقل مزاجی۔ نتائج کی فکر نہ کریں، روز صرف یہ کریں: صبح 5 بجے اٹھیں، 20 منٹ ورزش، 20 منٹ غور و فکر، 20 منٹ مطالعہ۔ سوشل میڈیا صبح 8 بجے سے پہلے نہیں۔ پہلے 10 دن مشکل ہوں گے، پہلے 20 دن جسم لڑے گا، پہلے 30 دن دماغ بہانے بنائے گا، لیکن اگر آپ 30 دن نکال گئے تو آپ نے خود پر پہلی فتح حاصل کر لی۔ مرحلہ نمبر 3: اگلے 30 دن گروتھ فیز۔ اب آپ کا جسم ایڈجسٹ ہو چکا ہوگا، اب صرف اٹھنا کافی نہیں، اب ترقی پر فوکس کریں۔ یہ شامل کریں: روز 90 منٹ ڈیپ ورک، ہفتہ وار پلاننگ، روزانہ ایک اہم کام مکمل۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آپ کی زندگی میں واضح فرق آنا شروع ہوگا۔ آپ زیادہ فوکسڈ ہوں گے، زیادہ پرسکون ہوں گے، زیادہ پر اعتماد ہوں گے۔ مرحلہ نمبر 4: آخری 30 دن آئیڈینٹی فیز۔ اب 60 دن گزر چکے ہیں، اب آپ کو صرف عادت نہیں رکھنی بلکہ اپنی شناخت بدلنی ہے۔ یہ کہیں: میں 5 AM کلب کا حصہ ہوں، میں ڈسپلنڈ انسان ہوں، میں اپنی زندگی ڈیزائن کرتا ہوں۔ اب شامل کریں: ہفتہ میں 1 دن مکمل ڈیجیٹل ڈیٹاکس، اپنی پیش رفت کا جائزہ، نئے مہینے کا مقصد۔ یہ مرحلہ آپ کو عام لوگوں سے الگ کر دے گا۔ صبح کا مکمل روٹین، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ 5 AM الارم، فوراً اٹھیں، 5:02 پانی پئیں، 5:05 ہلکی اسٹریچنگ، 5:10 شدید ورزش، 5:30 دعا، میڈیٹیشن، جرنل، 5:50 پر مطالعہ، اور 6:10 پر اہم مقصد پر کام۔ سادہ ہے، مشکل صرف مستقل مزاجی ہے۔ ہفتہ وار سسٹم: ہر اتوار 30 منٹ نکالیں اور یہ سوال پوچھیں: اس ہفتے کی 3 بڑی کامیابیاں کیا ہوں گی؟ پھر انہیں شیڈول کریں۔ جو شیڈول میں نہیں وہ حقیقت میں نہیں۔ رکاوٹوں سے نمٹنا: اگر کسی دن آپ لیٹ اٹھ جائیں تو خود کو برا نہ کہیں، بس اگلے دن واپس ٹریک پر آ جائیں۔ ناکامی مستقل نہیں ہوتی،
چھوڑ دینا مستقل ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کنٹرول پلان، نوٹیفیکیشن بند، صبح 8 بجے سے پہلے استعمال نہیں، رات سونے سے ایک دن مکمل وقفہ۔ اگر آپ نے توجہ بچا لی تو آپ نے طاقت بچا لی۔ خوراک اور نیند، اگر آپ دیر سے سوتے ہیں تو صبح نہیں اٹھ سکیں گے، لہذا 7 سے 8 گھنٹے نیند، سادہ غذا، زیادہ پانی، روزانہ حرکت۔ کامیابی جسم اور ذہن دونوں کا کھیل ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر، کسی دوست کو ساتھ شامل کریں، روز ایک دوسرے کو پیغام بھیجیں، اٹھ گئے۔ یہ چھوٹا سا سسٹم آپ کو مستقل رکھے گا۔ نتائج کب آئیں گے؟ پہلے 30 دن اندرونی تبدیلی، 60 دن ظاہری فرق، 90 دن واضح تبدیلی۔ لوگ پوچھیں گے کیا بدل گیا ہے، اور آپ جانیں گے آپ کی صبح بدل گئی ہے۔ زندگی کے 4 ستون، 90 دن میں ان 4 چیزوں پر کام کریں: صحت، ذہن، کیریئر، روحانیت۔ اگر یہ 4 مضبوط ہو گئے تو زندگی مضبوط ہو گئی۔ 5 سال کا تصور، اگر آپ 90 دن بدل سکتے ہیں تو 1 سال بدل سکتے ہیں۔ اگر 1 سال بدل سکتے ہیں تو 5 سال میں مکمل نئی زندگی بنا سکتے ہیں۔ سب کچھ ایک صبح سے شروع ہوتا ہے۔ آخری نصیحت، شروع کرنے کے لیے کامل وقت کا انتظار نہ کریں۔ آپ کبھی مکمل تیار نہیں ہوں گے، بس فیصلہ کریں کل صبح 5 بجے۔ دوستو، 90 دن میں معجزہ نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز ضرور ہوگی، آپ بدل جائیں گے، اور جب آپ بدل جاتے ہیں تو دنیا بدل جاتی ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم اس پوری سیریز کو سمیٹیں گے اور ایک طاقتور اختتام کریں گے جو آپ کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یاد رکھیں، کامیابی ایک صبح کے فیصلے سے شروع ہوتی ہے۔ دوستوں، ہم نے اس پوری سیریز میں بہت کچھ سیکھا۔ ہم نے سمجھا کہ صبح کیوں اہم ہے، ہم نے 2020 رول سیکھا ہے، ہم نے ڈسپلن، فوکس، ذہنی مضبوطی اور 90 دن کا پلان دیکھا۔ لیکن اب سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا یہ صرف سب معلومات تھی، یا آپ واقعی اپنی زندگی بدلنے جا رہے ہیں؟ اصل مسئلہ صبح نہیں ہے، سچ یہ ہے کہ مسئلہ صبح 5 بجے اٹھنے کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ اپنے خوابوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ کیا آپ واقعی غیر معمولی زندگی چاہتے ہیں، یا عام زندگی سے سمجھوتا کر چکے ہیں؟ عام اور غیر معمولی میں آخری فرق: عام لوگ کیا کرتے ہیں؟ آرام چنتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، دوسروں کو الزام دیتے ہیں۔ غیر معمولی لوگ کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ کرتے ہیں، ڈسپلن اپناتے ہیں، روز تھوڑا بہتر بنتے ہیں، اپنی صبح کے مالک بنتے ہیں۔ فرق صرف عادتوں کا ہے۔ صبح 5 بجے ایک علامت، صبح 5 بجے اٹھنا کامیابی نہیں ہے، یہ علامت ہے۔ یہ علامت ہے کہ آپ خود پر قابو پا سکتے ہیں، آپ مشکل کام چن سکتے ہیں، آپ اپنے وعدے نبھا سکتے ہیں۔ جب آپ صبح جیت جاتے ہیں تو آپ کا دماغ کہتا ہے میں کمزور نہیں ہوں، میں مضبوط ہوں۔ زندگی کا سادہ فارمولا: زندگی پیچیدہ نہیں ہے، روزہ جسم کو مضبوط کریں، روز جسم کو مضبوط کریں، ذہن کو صاف کریں، کچھ نیا سیکھیں، اہم کام مکمل کریں، شکر ادا کریں۔ اگر آپ صرف یہ 5 چیزیں کر لیں تو زندگی بدل جائے گی۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج سے 1 سال بعد آپ کی زندگی ویسے ہی ہو سکتی ہے جیسی آج ہے، یا مکمل مختلف۔ فرق صرف ایک فیصلے کا ہے۔ کل صبح 5 بجے کا مستقبل کا تصور کریں، آنکھیں بند کریں اور تصور کریں آپ 1 سال بعد ہیں، آپ زیادہ صحت مند ہیں، آپ کا ذہن صاف ہے، آپ کا کیریئر بہتر ہے، آپ پر اعتماد ہیں، آپ پرسکون ہیں۔ یہ سب ممکن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ آج فیصلہ کریں۔ بہانوں کا جنازہ: آپ کے پاس وقت نہیں، سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں۔ آپ تھکے ہوتے ہیں، ورزش توانائی دیتی ہے، آپ مصروف ہیں، مصروف ہونا کامیاب ہونا نہیں۔ سچ یہ ہے، بہانے سست دماغ بناتا ہے، فیصلہ مضبوط دماغ بناتا ہے۔ آخری 5 وعدے: آج اپنے آپ سے 5 وعدے کریں۔ میں اپنی صبح کو ضائع نہیں کروں گا، میں سوشل میڈیا کا غلام نہیں بنوں گا، میں اپنے جسم کا خیال رکھوں گا، میں روز کچھ نیا سیکھوں گا، میں 90 دن تک ہار نہیں مانوں گا۔ اگر آپ نے یہ 5 وعدے نبھا لیے تو آپ کی زندگی کا راستہ بدل جائے گا۔ آپ کے اندر چھپی طاقت، آپ عام نہیں ہیں، آپ کے اندر ایسی صلاحیت ہے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں، لیکن وہ صلاحیت آرام میں نہیں نکلتی، وہ صلاحیت نکلتی ہے صبح کے اندھیرے میں، جب باقی دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ اپنے خوابوں کے لیے اٹھتے ہیں۔ عظمت کی قیمت:
عظمت مفت نہیں ملتی، اس کی قیمت ہے نیند کی قربانی، آرام کی قربانی، سستی کی قربانی، لیکن بدلے میں کیا ملتا ہے؟ خود اعتمادی، سکون، کامیابی، عزت، آزادی۔ کیا یہ سودا برا ہے؟ 5 سال بعد کا آپ، اگر آپ اگلے 5 سال صبح کے 3 گھنٹے خود پر لگا دیں تو آپ کی زندگی کا معیار آسمان چھو سکتا ہے۔ لوگ کہیں گے یہ خوش قسمت ہے، مگر آپ جانیں گے یہ قسمت نہیں تھی، یہ روٹین تھی۔ خاموش محنت۔ اپنی تبدیلی کا اعلان مت کریں، خاموشی سے عمل کریں۔ صبح اٹھیں، کام کریں، سیکھیں، آگے بڑھیں۔ نتائج شور مچائیں گے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، یہ ایک دعوت ہے، ایک دعوت خود کو بہتر بنانے کی، ایک دعوت عظمت کی، ایک دعوت خود پر قابو پانے کی۔ 5 AM کلب کوئی تنظیم نہیں، یہ ایک ذہنیت ہے، اور آج سے آپ بھی اس ذہنیت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آخری چیلنج، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، اگلے 90 دن بغیر بہانے، بغیر وقفے، صبح 5 بجے اگر آپ نے کر لیا تو واپس آ کر اس ویڈیو پر کمنٹ کریں، میں نے اپنی صبح جیت لی۔ دوستوں، دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو الارم بند کر دیتے ہیں اور وہ جو الارم کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ جو خواب دیکھتے ہیں اور وہ جو خواب پورے کرتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کل صبح جب الارم بجے گا تو آپ کی قسمت بھی دستک دے گی۔ کیا آپ دروازہ کھولیں گے؟ یاد رکھیں، اگر آپ اپنی صبح کے مالک بن گئے تو آپ اپنی زندگی کے مالک بن جائیں گے۔ اللہ آپ کو کامیابی دے۔ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ آج کریں۔ والسلام علیکم۔